شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو پڑھو ما اوہیا جو آپ پر وحی کی جاتی ہے الیکا تیری طرف من الکتابی یہ جو کتاب کا سلسلہ شروع ہوا ہے یعنی قرآن مجید واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو ان الصلاۃ بے شک نماز تنہا روکتی ہے عن المنکری عن الفحشاء والمنکری بے حیائی اور برے کاموں سے ولا ذکر اللہ اور اللہ کا ذکر اکبر سب سے بڑا ہے واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے ما تصنعون جو تم کرتے ہو۔ عزیز طلبہ، قرآن مجید کی ایک آیت اس کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے باتیں فرما رہے ہیں اور اپنے نبی کو حکم صادر کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، جب اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہوتا ہے تو انڈائریکٹلی وہ نبی کی امت سے بھی مخاطب ہو رہا ہوتا ہے، اور جو میسج نبی کو دیا جا رہا ہے وہ میسج ساتھ ساتھ امت کو بھی پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ پڑھو جو تم پر وحی کی جاتی ہے، یعنی کہ قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، عام طور پر پڑھنے سے لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ جو حروف جو الفاظ قرآن کے ہیں اس کو پڑھ لیا جائے، اور اس طرح لوگ صدیوں پر محیط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے اور ناظرہ پڑھا، سیکھ لیا، پھر پڑھ لیا۔ اتلو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ اس میں میسج ہے وہ پڑھو۔ ایک تو قرآن مجید کی تلاوت ہے، ساتھ اس کے جو میسج ہے وہ پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ تم لوگ تلاوت کر کے قرآن مجید کو دوبارہ سے غلاف میں لپیٹ کر رکھ لو۔ جب تم قرآن کھولو اس کو پڑھو اور ساتھ سیکھو کہ اس میں میسج کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما کر گئے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سیکھنا سکھانا یہی ہے کہ معنی مطالب کا پتہ ہو کہ اللہ فرما کیا رہے ہیں، اور جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں ہم اللہ کی بات کو کیسے فالو کریں گے؟ کل کو اللہ ہم سے سوال کرے گا، ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ ہمیں تو پتہ نہیں ہم نے سنا کیا پڑھا کیا۔ اس لیے قرآن مجید کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن، اور تم قرآن کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا بغور جائزہ کیوں نہیں لیتے؟ تدبر کہتے ہیں کسی چیز کے اندر داخل ہو کر اس کو سمجھنا، تدبر اس کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ، یہ ایک چھوٹا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس کے اندر چلے جاؤ، اس پہ غور کرو، اس کے آیات کو جو ہے نا اپنے سمجھنے کی بھرپور کوشش کرو۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور اللہ کے نبی ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ بندے کی صرف دو حالتیں ہونی چاہیے، تیسری حالت نہیں ہونی چاہیے۔ بندے کی دو حالتیں، یا وہ سکھانے والا ہو یا وہ سیکھنے والا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے لیکن اگر وہ یہ ارادہ کر لیتا ہے، اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ میں جاؤں گا، ساتھ نماز پڑھوں گا، ساتھ وہاں پر سیکھوں گا یا سکھاؤں گا، قرآن سیکھوں گا یا سکھاؤں گا، دین کو سیکھوں گا یا سکھاؤں گا، حدیث کو سیکھوں گا یا سکھاؤں گا، تو پھر کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کو حج کا ثواب ملتا ہے، جو بندہ اس نیت سے جاتا ہے مسجد میں کہ میں سیکھوں۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو سیکھنا نا، اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ تم پگوڑے سے سیکھنا شروع کرو اور مرتے دم تک سیکھتے رہو۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے عزیز طلبہ، قرآن کا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ قرآن کے سمجھنے سے ہمیں پتہ چلنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور پھر اللہ کی ہم سے کیا ڈیمانڈ ہے۔ اور عزیز طلبہ، ہم پیدا ہوئے نا، پیدا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں ساری زندگی پتہ ہی نہ چل سکے کہ ہمیں کون سا مقصد دیا گیا ہے۔ تو پھر بتائیں، وہاں پر جب ہمارا دنیا کے حوالے سے امتحان ہونا ہے کہ کیا کہا تو کیا کیا تم نے، وہاں پر ہمیں تو ہمارا وہ پیپر ہی خالی ہو جائے گا کہ ہم نے تو اللہ کا پیغام سنا ہی نہیں ہے، اپنے طور پہ زندگی گزار کے ہم اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے عزیز طلبہ کہ پڑھا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے۔ تلاوت کا مطلب ہی جو ہے وہ پڑھ کر سمجھنا ہے۔ عام طور پر تلاوت کہی جاتی ہے کہ ناظرہ پڑھ لیا ہے، تلاوت کر لی ہے،
تلاوت کے مفہوم کو ہم نے چھوٹا کر دیا ہے. تلاوت کا مقصد ہے پڑھو سیکھو سمجھو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو. عزیز طلبہ قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ بار بار پڑھنا یہ مطلب ہے. چھٹی نہیں ہے، وقفہ نہیں ہے، جب اللہ بلائے اس وقت پڑھو، 5 وقت پڑھو. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے. آپ دیکھیں ایک مکان بنتا ہے، وہ آج بنا ہے، 10 سال کے بعد وہاں پر کھڑا ہے، 20 سال کے بعد کھڑا ہے. مسجد کا مینار بنا ہے، 100 سال کے بعد بھی نظر آتا ہے. بادشاہی مسجد کے مینار نظر آتے ہیں، ان کو سینکڑوں سال ہو گئے. وہ قائم کی گئی ہے، مسجد قائم کی گئی ہے. ہر جگہ پہ جو کچھ بنایا جاتا ہے اس کو قائم کیا جاتا ہے، اسٹیبلش کیا جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قائم کرو، ہر وقت اس کو تیار رکھو. یہ ہے قائم کا مطلب. یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جب چاہا پڑھ لی جب چاہا چھوڑ دی. مستقلاً جو ہے وہ چیز کو سٹینڈ کرنا، اس کو قائم کرنا کہتے ہیں. اب میری بات آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس میں یہ نہیں ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے نماز چھوڑ دو، بخار ہے نماز چھوڑ دو، کام پڑ گیا نماز چھوڑ دو، مہمانوں کے گھر جانا نماز چھوڑ دو، اور کوئی ضروریات ہے نماز چھوڑ دو. 50 ہم نے جو ہے وہ اس طرح کے حربے استعمال کر کے نماز چھوڑتے ہیں. نیند آئی ہے نماز چھوڑ دو، صبح کی نماز اکثریت ویسے ہی چھوڑ دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آنکھ میں صلاۃ نماز قائم کرو، اپنے آپ کو نماز کے لیے ہم وقت تیار رکھو. عزیز طلبہ جس طرح بارڈر پہ، سرحد پہ، فرنٹ لائن پہ ہر وقت فوج تیار ہوتی ہے لڑنے کے لیے، اس طرح کوئی بندہ سو نہیں جاتا وہاں پر. 24 گھنٹے کے لیے جو ہے نا نظریں ایسے بنا کے رکھنی پڑتی ہیں سرحدوں پہ. اپنے آپ کو بڑا قائم کرنا پڑتا ہے، کہیں دشمن انجانے میں ہمیں نقصان نہ دے دے، کوئی اسٹرائک نہ کر دے، کوئی اٹیک نہ کر دے ہمیں. اس حوالے سے موومنٹ رہتی ہے، پتہ آپ کو. اسی طرح عزیز طلبہ جس طرح کی موومنٹ سرحدوں میں رکھنی پڑتی ہے نا، اللہ نماز کے بارے میں ایسی موومنٹ بندے سے چاہتا ہے کہ ہر وقت تیار. جتنا مرضی تھاکے ہو، صبح کی اذان ہوئی ہے پڑھو نماز. اس میں کیا ہے کہ میں لیٹ سویا تھا، یہ کہاں فارمولہ لکھا ہوا ہے کہ لیٹ سویا اب لیٹ اٹھ رہا ہے؟ نہ سو، نماز پڑھ کے سو. ایک لڑکا صبح کے وقت نماز پڑھتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خلیفہ اس کو دیکھتے تھے کہ یہ لڑکا صبح آ جاتا ہے، بڑے ہی پیار سے اچھے طریقے سے وہ نماز پڑھتا تھا. اب ایک دن وہ لڑکا نہیں آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا وری کر کے، پتہ نہیں لڑکوں کو کیا مسئلہ بنا، کیوں نہیں آیا، کیوں اس نے صبح کی جماعت چھوڑ دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نویس اس بچے کے گھر میں گئے اور وہاں جا کر جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹایا، اور باہر سے اندر سے ایک آواز آئی جو ایک بوڑھی ماں کی تھی. تو حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آج صبح نماز کے لیے نہیں آیا، اس کی وجہ کیا بنی؟ وہ بڑھیا کہتی ہے، بچے کی ماں کہتی ہے کہ وہ عبادت کرتا رہا، وہ تہجد پڑھتا رہا، وہ تسبیحات میں مصروف رہا، وہ اللہ اللہ کرتا رہا، اور کچھ دیر پہلے وہ لیٹ گیا اور اس کو نیند آ گئی. اب حضرت عمر کیا کہتے ہیں کہ بہت اچھا اس نے کام کیا، شاباش، بڑی اچھی تہجد پڑھی ہے، بڑا تم نے اپنے آپ کو تھکایا. نہیں، ایسے نہیں حضرت عمر نے کہا. حضرت عمر کہتے ہیں کاش وہ تہجد چھوڑ دیتا لیکن صبح کی نماز نہ چھوڑتا. وہ تہجد چھوٹی کر لیتا، مختصر کر لیتا، اپنے آپ کو نہ زیادہ تھکاتا، لیکن وہ کسی صورت صبح کی نماز نہ چھوڑتا. اب دیکھیں تہجد بھی اس وقت سیکنڈری پوزیشن میں آ جاتی ہے، ثانوی درجے پہ آ جاتی ہے جب فرض ہوتے ہیں. فرض ہو گیا، سارے کام چھوڑ دو. تو تہجد جیسی چیز کو چھوٹی کیا جا سکتا ہے فرض نماز کے لیے. ہم دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ملازمت کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مختلف جگہ پہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ یار ہمارا فرض رہ رہا ہے، ہماری یہ نماز رہ جائے گی، ہماری جماعت رہ جائے گی، کیا بنے گا؟ عزیز طلبہ ایک نماز بندے کی رہ جائے نا، ایک نماز جان بوجھ کے بندہ جو ہے نا جتنی مرضی نمازیں پوری کر لے اس کا حساب ختم نہیں ہونا. یہ دیکھ لیں ایک نماز جو ہے نا چھوڑنے سے نا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. ایک روایت میں آتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. بتائیں تو ہمیں فکر ہی کوئی نہیں نماز کی، کوئی نہیں رہ گئی تو پھر کیا ہوا؟ ایک رہ گئی، 2 رہ گئی، 3 رہ گئی، کیا ہوا؟ تو عزیز طلبہ اس چیز کو سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے. یہ نماز کا اپنے آپ کو عادی بنائیں. یہ نماز کے بارے میں وری کریں گے تو عادی بنیں گے. نماز جو پڑھتے ہیں نا پھر ان کو نماز کے بغیر تسکین نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ بے شک نماز بھاری ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے جو نماز کے عادی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ان لوگوں پہ اتنا بوجھ صبح اٹھنے کا نہیں ہوتا. لیکن جو بندے جو ہے وہ اپنا محسوس ہی نہیں کرتے اور بے نمازی رہتے ہیں، پھر ان پہ تو رہتے ہیں یار نماز پھر پڑھ لی ہے، پھر پڑھ لی ہے، 2-3 دن پڑھ کے پھر واپس کے چھوڑو یار، ایک چھوٹ گئی، دوسری چھوٹ گئی، تیسری چھوٹ گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا عادی بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اچھے طریقے سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.